مشکل میں جو نبیوں کا مددگار بنا ہے وہ سارے اماموں کا جو سردار. میں نہج البلاغہ سے کوشش یہ کروں گا کہ آپ سب کو آشنا کروں. تو اس اشرے کا عنوان نہج البلاغہ یا آشنائی با نہج البلاغہ، کہ ہم آگاہ ہو سکیں کہ نہج البلاغہ کس کتاب کا نام ہے اور اس میں کون کون سے مطالب پائے جاتے ہیں. تو میں ایک اس میں سے انتخاب کردہ مطالب مولا کے خطبات، مکتوبات اور بہت سے کلمات قصار کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. بہت سے بزرگ علماء، فقہاء، مجتہدین کئی برسوں سے نہج البلاغہ پڑھا رہے ہیں اور ابھی تک نہج البلاغہ مکمل طور پہ نہیں پڑھا پائے. تو اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے. عزیزان گرامی، نہج البلاغہ سید رضی نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ العلامہ المحقق سید رضی، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں ہیں، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی 7ویں امام علیہ السلام کی 5ویں پشت میں 4 نسلوں کا فاصلہ ہے اور امام سے ان کا شجرہ جا ملتا ہے. آج بھی جب آپ کاظمین زیارت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو حرم کے باب القبلہ میں نہیں بلکہ باب القبلہ سے جب باہر نکلیں گے تو پہلے الٹے ہاتھ پہ ان کے بڑے بھائی سید مرتضیٰ کا روضہ ہے اور باہر دوسری طرف سید رضی کا. دونوں کی قبریں اور چھوٹی چھوٹی ذریحاں لگی ہوئی ہیں امام کی بارگاہ کے اندر. دونوں نے وصیت کی تھی، وہیں پڑھایا کرتے تھے، وہیں انہوں نے درس حاصل کیا اور دونوں کو اہل بیت کی خاص تائید حاصل تھی. ان کے استاد شیخ مفید تھے، سب کے ذہنوں میں واقعہ ہوگا، سب اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے کہ شیخ مفید نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں ان سے کسی نے کہا کہ اے شیخ، جناب سیدہ آپ سے ملنے کے لیے آئی. تو شیخ تڑپنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب خاتون جنت زحمت کریں. تو خواب میں کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، دروازہ کھلا، ایک برقعے میں خاتون داخل ہوئی، 2 بچوں کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور آنے کے بعد کہا اے شیخ میرے ان دونوں بیٹوں کو پڑھاؤ. یہ جملہ سنا شیخ مفید جب اٹھے تو بے انتہا رونے لگے، زار و قطار گریہ کرنے لگے. کہا بی بی کے بیٹوں کے نام حسن و حسین ہیں، مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہوئی ہے شاید کہ جس کی وجہ سے بی بی نے مجھے خواب میں آ کے تنبیہ کی ہے، مجھے ڈانٹا ہے کہ تم نے اتنی جرأت کی کہ میرے بیٹوں کو پڑھانے کی کوشش کرو. اس دن شیخ نے درس بند کر دیا، کہا آج سے درس نہیں پڑھاؤں گا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. پورا دن نہ کچھ کھایا، روتے رہے. کہا پروردگارہ کون سی ایسی گستاخی ہوئی کہ بی بی نے مجھ سے کہا میرے بیٹوں کو پڑھاؤ. بھلا جوانان جنت کے سردار کہاں اور مجھ جیسا حقیر ہے خادم اہل بیت کہاں. سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں خادم آیا. کہا اے شیخ، ایک سید زادی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے شیخ سے ملنا. اب اچانک ایک مرتبہ پریشان ہونے لگے. خواب میں اسی رات جناب سیدہ کو دیکھا تھا تو فوراً دروازہ کھولا. کہا جس طرح سے خاتون جنت برقعے میں آئی تھی وہ سید زادی 2 بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے، ایک 7 برس کا بچہ، ایک 6 برس کا بچہ، حجرے میں داخل ہوئی. کہا اے شیخ یہ میرے 2 بیٹے ہیں، میں امیر المؤمنین کی نسل سے ہوں، میرے ان دونوں بیٹوں کو 10 پڑھاؤ. جیسے یہ جملہ سنا، خواب میں جو 2 بچے دیکھے تھے وہ وہی 2 بچے تھے جو شیخ نے دیکھے تھے. فوراً اٹھے، کہا میں جتنی میری استطاعت ہے میں پورا دل لگا کر ان دونوں بچوں کو پڑھاؤں گا، کیونکہ خاتون جنت نے خواب میں مجھے حکم دیا انہیں پڑھانے کا. وہ دونوں بچے سید مرتضیٰ اور سید رضی تھے جن کو شیخ نے بہت ہی محنت کے ساتھ، کیونکہ بی بی کا حکم آ چکا تھا، شیخ کو پڑھانا شروع کیا. نوجوانی میں سید مرتضیٰ بہت بڑے ادیب بن گئے، بہت بڑے شاعر بنے، تمام علوم پہ دسترس حاصل کی اور نوجوانی میں نہج البلاغہ جمع کرنا شروع کی. کہا کہ میں اپنے پہلے مولا اور آقا کے تمام کلام کو جمع کروں گا اور اس کا نام رکھا نہج البلاغہ.